الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سچا ہے اللہ عز و جل جو کائنات کا خالق اور مالک ہے، سچے ہیں اس کے تمام انبیاء، اس کی کتابیں، وعدے سب سچے ہیں اور ہم اس پر گواہ ہیں۔ ایک بہت اہم موضوع ہے جس پر بار بار بات کرنے کو دل کرتا ہے، اس وجہ سے بھی کرتا ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں عدم برداشت اور جو رجحان چل پڑا ہے کچھ عرصے سے، خاص طور سے جب سے یہ سوشل میڈیا عام ہوا ہے، اس کے آنے کے بعد اس کے اگرچہ بہت زیادہ فوائد ہیں، بہت زیادہ اچھے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اچھی طریقے سے، لیکن ہمارے لوگوں نے، کچھ نوجوانوں نے، کچھ ایسے لوگوں نے، اب تو خیر اس میں بھی کوئی تخصیص نہیں رہ گئی کہ کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی ان پڑھ ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی گاؤں کا رہنے والا ہے، کوئی شہر کا ہے، کوئی ابراڈ کا ہے، کوئی یورپ کا ہے، کوئی فرسٹ ورلڈ کا ہے، کوئی سیکنڈ ورلڈ کا ہے، کوئی تھرڈ ورلڈ کا ہے، کوئی کسی ورلڈ کا بھی ہے۔ اس صورتحال میں سب لوگ، تو کسی نے بڑی اچھی خوبصورت بات کہی، اس نے کہا کہ ایسے کام نہ کرو کہ اگر تم اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کروا سکتے تو کم سے کم کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس سے ان کی تمہیں دیکھ کر، تمہاری زبان دیکھ کر، تمہارے اعمال دیکھ کر، تمہارے افعال دیکھ کر، تمہارا کردار دیکھ کر، تمہاری حرکات دیکھ کر تمہارے ماں باپ کو لوگ اچھے لفظوں سے نہ یاد کریں۔ مطلب یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ عجیب سا رویہ ہو گیا ہے، برداشت ہے ہی نہیں کسی کی، خواہ وہ مذہبی شعبہ ہے، خواہ اس میں کوئی بھی مکتبہ فکر، اب تو وہ رہ گی، اس میں بھی تخصیص نہیں رہ گئی، اور خواہ وہ سیاسی جو ہمارے جو ہے سسٹم وہ رہ، ہر طرف یہی بس ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے۔ جبکہ ہمارا دین تو کہتا ہے، ہمیں تو صاف ظاہر ہے، چونکہ جب ہم سیاست کی بات کرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ یار یہ سیاست جو ہے، یہ جس طرح آپ سیاست کو دین جدا ہو، دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے، چنگیزی والی جو بات کرتے ہیں وہ یہاں پہ اس سیاست میں وہ آپ کا جو شعر ہے وہ میرے خیال میں، میرے ناچیز کے خیال میں وہ اس طرح نہیں فٹ آتا۔ سیاست کا کچھ مطلب ہوتا ہے، اور موجودہ سیاست اور سیاست کیا ہوتی ہے، اور اسلامی تعلیمات اور اس کا سارا جو نظام ہے، اس کا جو سارا، اس کے بارے میں ٹھیک ہے ہر بندہ اپنی رائے رکھے، اپنی رائے کو پیش کرے، ویل اینڈ گڈ، آپ کو حق حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو تعلیم دی ہے، تربیت دی ہے، جو آپ کو سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، شعور دیا ہے، آپ نے پھر دنیا میں رہ کر جو سمجھا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دیں۔ اس کے بعد کسی کی مرضی ہے وہ آپ کی رائے سے اتفاق کرے، وہ آپ کی رائے سے اتفاق نہ کرے، وہ آپ کی رائے کو صحیح سمجھے یا آپ کی رائے کو غلط سمجھے۔ اسی طرح جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ ہر بندہ آپ ہی کی رائے سے اتفاق کرے، یہ تو ممکن نہیں، اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی، مطلب یہ بھی بات غلط ہے کہ آپ اس بات کی وجہ سے کہ کوئی بندہ آپ کے موقف سے اختلاف رکھتا ہے اور اس کو صرف خاموشی سے اس کا اظہار، یعنی اس کا اظہار آپ کے موقف سے اختلاف جو خاموشی کی صورت میں، آپ اس خاموشی کو بھی اس کے لیے وبال جان بنا دیں۔ کیا رویہ، کس طرح کس طرف جا رہے ہیں، کون سی یہ تعلیمات ہے، کون سا یہ رویہ ہے، کون سی یہ تربیت ہے، کون سی یہ تعلیم ہے، کون سا یہ اخلاق ہے کہ جس میں صرف اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھنا اور سب کچھ جو کچھ میں، یعنی یہ تو پیغمبر کا مقام ہے، پیغمبر کا رتبہ ہے، پیغمبر کی حیثیت ہے کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو میں کہتا ہوں، وہ بھی یہ نہیں کہتے
کہ یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، وہ بھی کہتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وہ وہی بولتے ہیں جو ان کی طرف وحی کیا جاتا ہے۔ تو وحی الہی جو ہے وہی اصل مدعا اور مقصد ہے، اور وہی اس میں ہی ساری ہدایت اور رہنمائی پوشیدہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لوگوں کے لیے آسانیوں کا آپ نے تربیت کی ہے، لوگوں کے راستے سے کانٹے ہٹائے ہیں، لوگوں کے راستے سے پتھر ہٹائے ہیں، لوگوں کے لیے آپ نے فرمایا خوشخبریاں دو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کو مشکلات میں نہ ڈالو۔ اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، معمون رکھے، اپنی زبان میں رکھے۔ ہر انسان کو اللہ ہر قسم کے دکھ سے، درد سے، مصیبت سے، پریشانی سے، اذیت سے، کسی بھی قسم کے امتحان سے اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ تو لیکن جو رویہ چل رہا ہے کہ ٹھیک ہے، مطلب آپ کی اپنی ایک جماعت ہے، آپ کو مطلب وہ اپنے آپ کو ایسا جو مقام لوگ دے لیتے ہیں کہ بھئی جو میں کہہ رہا ہوں اس وقت میں، گویا اس بات میں اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے، اس کی باریکی میں جائیں گے، تو آپ کو یہی اندازہ ہوگا کہ جو بندہ اپنی بات سے اختلاف برداشت نہیں کر سکتا، اور کمال ظلم یہ ہے کہ اختلاف جو ہے وہ چاہے وہ اختلاف ہو یا اتفاق ہو یا نہ ہو، یا ایک بندہ خاموش ہے کہ بھئی میں خاموش ہوں اس معاملے میں آپ کے موقف کے ساتھ اتفاق رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا ہوں، یا آپ سے جو بھی میرا موقف ہے، میں بہرحال جو ہے نا وہ خاموش ہوں، میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا، باوجود نہیں چل سکتا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ جی بس ہر مکتبہ فکر کے ہر وہ شخص پذیرائی حاصل کر رہا ہے، وہ شخص شہرت حاصل کر رہا ہے، وہ شخص لوگوں کی فالوئنگ حاصل کر رہا ہے، جس سے اس کے دماغ میں اور زیادہ اس طرح کا رویہ آتا ہے کہ جب ایک شخص ایک رویہ اختیار کر کے پذیرائی حاصل کرتا ہے، یعنی کہ اونچی آواز میں بولنا اور اپنے گفتگو کے لہجے میں، خاص طور پر مذہبی حوالے سے میں بات، ویسے تو سیاسی حوالے سے بھی کسی بھی شخص کو کسی بھی دوسرے انسان کی حد تک توہین، تضحیک اور اس طرح کا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ تو خاص طور پر مذہبی پہچان رکھنے والے جو لوگ ہیں، بظاہر وہ دین کی باتیں کرتے ہیں، بظاہر وہ اللہ رسول کا نام لیتے ہیں، نام تو ساری خیر لیتے ہیں، تو وہ ان کی اپنی انہوں نے جو شناخت مختلف لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، اور وہ اس حوالے سے جو انہوں نے انداز اختیار کیا ہے اپنی گفتگو میں، وہ ایک بہت یعنی کہ انتہائی وسیلہ، جوشیلا اور اس طرح کا یہ والا جو رویہ ہے نا، یہ تو اس میں دوسروں کی تضحیک، دوسروں کی توہین کر کے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا کارنامہ کر لیا، بڑا میں نے تیر مار لیا، بڑی میں نے کامیابی حاصل کر لی۔ لوگ اچھا، اب جب اس کے اس رویے کے بعد لوگ پتہ اس کو چلتا ہے کہ واہ واہ کر رہے ہیں لوگ، سبحان اللہ کر رہے ہیں، اشش کر رہے ہیں، اور اس کی جو اگر وہ سوشل میڈیا پہ ہے تو اس میں اس کو پذیرائی حاصل ہو رہی ہے، یا اس کے جو ماننے والے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو حضرت ہیں یا ہمارے لیڈر ہیں یا ہمارے جو بھی ہیں، امیر ہیں، امام ہیں، استاد ہیں، جو بھی نام، اب میں کسی کا نام ہی نہیں لیتا، تو وہ چونکہ اس انداز اور اس لہجے میں انہوں نے یہ گفتگو فرمائی ہے، تو اس کو اتنی فالوئنگ ملی ہے، اتنے ویوز ملی ہیں، اتنی لائکنگ ملی ہے، اور اتنے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنے جوش و خطابت کو اس میں ڈبل کر، اگر انہوں نے کوئی تھوڑی کسر چھوڑی ہے کسی کی پگڑی اچھالنے میں، کسی کی توہین کرنے میں، کسی کی بے عزتی کرنے میں، تو جو کسر ہے وہ مزید ان کو اتنا زیادہ انسٹیگیٹ کیا جائے کہ وہ اس سے بھی آگے دو قدم بڑھ کر اور کر دیں سارا کچھ جو بھی ہے۔ تو یہ رویہ نہ تو ہمارے رب کا حکم ہے، نہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے۔ جو واقعات کا حوالہ کچھ لوگ دے کر اور ان کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، مس انٹرپرینٹ کرتے ہیں، اور اس کو غلط بیان کرتے ہیں، تو اور اس میں پھر بنیادی بات یہ ہے، میرا تو یہی نقطہ نظر ہے،
نقطہ نظر سے مراد یہ میں جو سمجھا، نقطہ نظر سے مراد یہ نہیں ہے کہ بھی میرا کوئی اپنا کوئی الگ سے نقطہ نظر ہے، میں جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو جب تک انسان مائنس کر کے اپنی رائے کو دوسروں پر تھوپنا بند کر کے کہ میری رائے نہیں ہے بلکہ میں جو بیان کر رہا ہوں میں وہ اللہ رسول کی بات بیان، اس میں جو اپنی جو اس میں جذبات کا دخل ہوتا ہے نا، اس سے بات بہت کم خراب ہو جاتا ہے، اس سے بات بگڑ جاتی ہے، اس سے وہ بات ہی نہیں رہتی جو جس کی ہے اسی کی بات اسی طرح انہی الفاظ میں انسان کو کرنی چاہیے۔ تو بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ بس جذباتی اور کھوکھلی باتوں پر اور جوشیلی باتوں پر اور شور پر شرابے پر اور غصے پر اور اس طرح کی باتوں پر بڑا اثر دھن رہے ہیں، تو ان کا جوش اور بڑھتا ہے۔ تو یہ رویہ اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ صاحب الرائے اور صاحب عقل و شعور، صاحب دانش و بینش، صاحب فہم و فراست، صاحب علم و تدبر، ان لوگوں کو بھی پذیرائی دینے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کو، یہ لوگوں کی کو چاہیے کہ وہ اب یہ اس پہ ہم انشاءاللہ وہ قرآن حکیم کی ایک آیت دماغ میں وہ بہت دفعہ آتا ہے کہ اس موضوع میں بات کروں، کل یعمل ولا شاکلتی کے بارے میں، تو اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ بہت موضوعات ہیں دماغ میں، لیکن جب بات کرنی ہوتی ہے تو اس وقت کوئی اور ہی آ جاتا ہے ذہن۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ترتیب کے ساتھ آپ کی خدمت میں اپنے جو بھی ہم نے سمجھا ہے دین کو، وہ ہم نے جو سمجھا ہے سے مراد یہ ہے کہ ہم کوشش یہی ہے کہ جیسے ہے ویسے ہی پیش کیا جائے، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ جو کی گئی ہے اس کو بھی تھوڑا صاف کر دیا جائے، اور جو خالص بات ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو پیش کیا جائے۔ اور یہ جو حالات و واقعات کا جو تناظر چل رہا ہے، آج کے حالات کو جو ہم قیاس کر رہے ہیں، ہمارے دماغ میں بار بار یہی بات گھومتی ہے کہ ہر بات کو ہم اس طور کو اس طور پر قیاس کو کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ بات قابل فہم نہیں ہے اور قابل ستائش بھی نہیں ہے، قابل وہ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کر دیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔